آج ادب مسلمانوں کی پہچان ہے، عدل مسلمانوں کی پہچان ہے، وفا مسلمانوں کی پہچان ہے، وعدہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ آج ایک بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ وعدہ کر کے پورا کرنا یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے۔ آج سب سے زیادہ وعدہ توڑنے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ ادب، ارے ہمارے دین میں تو اتنا زیادہ ادب ہے کہ ادب والی چیز کا تو ادب ہے ہی ہے، جو اس سے جڑ جائے ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ جس مذہب نے اتنا ادب سکھایا ہو، اگر آج کسی کو بے ادب کہا جاتا ہے تو مسلمان کو کہا جاتا ہے۔ بڑے کا ادب نہیں، ماں باپ کا ادب نہیں، اپنے سے بڑے بھائی بہن کا ادب نہیں، زبان ایسی استعمال کرتے کہ گھن آ جائے سن کر کے۔ آپ تو سوچئے نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے ہم مدینے کا احترام کرتے ہیں، مدینے کا ادب حضور کی وجہ سے۔ اب مدینے میں کیا کیا ہے؟ کانٹے بھی مدینے میں ہیں، پتھر بھی مدینے میں ہے، درخت بھی مدینے میں ہے، جانور بھی مدینے میں ہے، مگر ان سب سے محبت اور ادب اس لیے ہے کہ رسول اللہ کے شہر کے ہیں۔ جس مذہب نے اتنا ادب سکھایا، اس مذہب کے ماننے والے اگر اپنے ماں باپ کا ادب نہ کریں تو کتنی کم نصیبی ہے ان کی۔ آج ادب کے معاملے میں بھی ہم بہت زیادہ نیچے پہنچ چکے ہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں ایک عالم تھا کہ ہم بڑوں کو دیکھ کر کے ادب سے بیٹھ جاتے، ادب سے ان کا احترام کرتے، ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے، ان سے آنکھیں نہ ملاتے۔ لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، بیٹا باپ کو ڈانٹ رہا ہے، باپ بیٹے کو ڈانٹ نہیں ڈر رہا، بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے، مارے گا بیٹا۔ میرے عزیز، قوموں کی تباہی ایسے نہیں ہوتی۔ قومیں جب تباہ ہوتی ہیں نا تو وہ تمام اقدار کو کھو دیتی ہیں۔ ادب ہمارے اقدار میں سے ہے، وفا ہمارے اقدار میں سے ہے، وعدہ ہمارے اقدار میں سے ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے کھو دی۔ آج ہم اپنے بچوں کو شام کے وقت بٹھا کر کے ٹی وی ایک ساتھ دیکھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا ایک ساتھ بیٹھ کر کے کبھی آپ نے پوچھا بیٹا حضور کا نام کیا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا بیٹا حضور کے بیٹوں کا نام کیا تھا؟ حضور کی بیویوں کا نام کیا تھا؟ حضور کی بہن جو رضائی بہنوں کا نام کیا تھا؟ حضور کے چچاؤں کا نام کیا تھا؟ اچھا بیٹا بتا حضور کی عمر کتنی تھی؟ حضور پاک کا بچپنا کیسا تھا؟ جوانی کیسی تھی؟ ہم اگر گھر میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ کیا سالوں میں کبھی شاید ایسا ہوتا ہو۔ میرے عزیز، گھروں کا یہ حال ہے کہ گھروں کو ہم نے جہنم بنا رکھا ہے۔ ساری برائی کا اڈا ہمارا گھر ہے، اور سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حسین ہو جائے، ہمارا بیٹا ولی ہو جائے، ہمارا بیٹا پہنچا ہوا بزرگ بن جائے۔ ایسے ہی مائیں بزرگ نہیں پیدا کرتی، اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے عظمتوں سے گزرنا بھی پڑتا ہے۔ 11ویں کا مہینہ بہت بعد آئے گا، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں ایک واقعہ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کن کن راہوں سے گزرنے کے بعد کیسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک جوان شخص ہے، بھوکا پیاسا ہے، جا رہا ہے دریا کی طرف سے، بہت دور جا چکا، بھوک کی شدت ہے، اور اس نے دیکھا کہ دریا میں ایک پھل بہتا بہتا آ رہا ہے۔ دل میں خیال گزرا، میں بھوکا ہوں اور بھوکے انسان کے لیے ایسا کرنا جائز بھی ہے۔ دریا میں جو پھل بہتا بہتا آ رہا ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، شرعاً اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس نے پھل کو اٹھا لیا، استعمال کر لیا۔ دل میں پھر خیال پیدا ہوا کہ نہیں یہ پھل کا کوئی مالک ضرور ہوگا، یہ پھل کسی درخت سے ٹوٹ کر گرا ہوگا، چلو پتہ لگائیں درخت کا مالک کون ہے، یہ پھل ہے کس کا۔ الٹا لوٹتا ہے اور پیدل چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں ڈالیاں اس دریا کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اندازہ لگا لیا کہ اسی درخت سے پھل ٹوٹ کر کے اس میں گرا ہے اور اس کو ہم نے استعمال کیا۔ جو ہے باغ کے مالک سے ملاقات کرنے کے بعد اپنی بات کو عرض کرتا ہے، بڑا ہوشیار تھا باغ کا مالک، اس نے کہا اچھا آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس کے لیے آپ کو فلاں کام کرنا پڑے گا، ہمارے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اس طرح کی اور شرطیں لگا دی۔ ایک پھل کھایا تھا، کوئی بہت بڑا جرم تو نہیں کیا تھا۔ آپ بھی جانتے ہو یہاں تو دریا میں بہتے بہتے پھل جا رہا تھا، کھا لیا تھا۔ لوگ ٹھیلوں سے پھل خریدتے جیب میں ڈال لیتے ہیں، جھولے میں ڈال لیتے ہیں، یہ ہماری قوم کی حالت۔ میرے عزیز، وہ جوان کتنا عظیم ہوگا کہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے اور سزا بھی قبول کر رہا ہے۔ سزا دینے والے بھی کتنے عظیم تھے، چہرہ دیکھ کر کے پہچان لیا اور اس کے بعد سزا کو متعین کر دیا۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، لمبا عرصہ گزرنے کے بعد باغ کے مالک نے کہا اے جوان، میری خواہش ہے کہ تو میری بیٹی سے شادی کر لے۔
ارے ایک پھل کھایا تھا، اتنی سزائیں کم ہیں؟ کئی سال تک باغ کی رکھوالی کرائی، کئی سال تک خدمت کروایا، اب کہہ رہے ہیں میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ اور بیٹی بھی کیسی؟ اپاہج ہے، معذور ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، ایسی بیٹی سے شادی کر لیں؟ مگر کیا نوجوان تھا، کتنا سمجھدار تھا، اس نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ ایک پھل بغیر پوچھے کھا لیا تھا، تو اتنے دن تک، سال تک، اتنے سالوں تک باغ کی رکھوالی بھی کیا، اور لنگڑی لولی اپاہج لڑکی سے شادی کے لیے تیار بھی ہوا، شادی کر دی گئی۔ مختصر یہ عرض کر دوں آپ کو، شادی بھی ہو گئی، ملاقات بھی ہوئی۔ وہ جوان کوئی اور جوان نہیں تھا، وہ غوث اعظم کے ابو تھے، اور وہ خاتون کوئی اور خاتون نہیں تھی، وہ غوث اعظم کی امی تھی۔ جب ماں اتنی پاکیزہ اور باپ اتنے عظیم ہوتے ہیں نا، تو گود میں پلنے والا بچہ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ پہلے ماؤں کا گود تو بن جائے، پھر آپ کی گود میں پلنے والا بچہ خود بخود عظیم ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو، آج قوم مسلم کی بے بسی اور بے کسی کو دیکھ کر یہ عرض کروں گا کہ پلٹ آؤ پیچھے کی طرف، چلو اپنے اسلاف کے راستے پر، آ جاؤ بزرگوں کے راستے پر۔ آج سے ہی عہد کر لو کہ اسلامی طریقے پر ہم چلیں گے، اسلامی روش پر ہم چلیں گے۔